أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج قرآن سیکھنے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے اس کے حصہ اول میں، جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھیں گے، سبق 2 حصہ اول میں آپ سب کو خوش آمدید اور آپ سب کو مبارکباد کہ اللہ رب العزت نے اس بہترین کام کے لیے الحمدللہ ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا ہے۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلاس میں بیٹھیے، اللہ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے سیکھنے میں مدد عطا فرمائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے جو کل کی کلاس تھی اس کی دہرائی کی، یعنی ریویژن کی۔ آپ بھی روزانہ اگر چاہیں تو 15 منٹ پہلے شامل ہو کر پچھلی کلاس کی دہرائی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات سیکھیں گے انشاءاللہ۔ گرامر میں ہم ہوا مسلم اشاروں کو اور آگے لے کر بڑھیں گے، ہم مسلمون یعنی ان کی جمع کرنی وہ سیکھیں گے۔ نقطہ تعلیم آج بھی بہت مزے کا ہے، کل کا نقطہ تعلیم جو تھا وہ ہمارے دماغ کی طاقت کے بارے میں تھا، آج ہم اور آگے بڑھیں گے، ایک اور نقطہ تعلیم سیکھیں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم 15 ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1390 بار آئے ہیں۔ تو پورے شوق سے، جذبے سے، محبت سے بیٹھ جائیے کہ صرف اس 1 گھنٹے کی محنت سے آپ قرآن کے 1390 الفاظ جو ہیں وہ جان سکیں گے۔ آج کلاس جب ختم ہوگی انشاءاللہ تو کل اور آج کے الفاظ ملا کر 27 ہو جائیں گے، جو قرآن میں 8638 بار آئے ہیں۔ تو اندازہ کیجئے کہ اتنے کم وقت میں ہم قرآن میں آنے والے 8638 الفاظ سیکھ گئے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا۔ تو اب آئیے ہم سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی مکمل سورہ ہے اس کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی مکمل سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت، آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں، آپ فرض پڑھیں، آپ سنت پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ کسی قسم کی نماز پڑھیں، آپ وتر پڑھیں، آپ کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ میں سے ہر ایک کو ہم میں سورہ آتی ہے کیونکہ ہم نے دن میں اس کو کئی بار پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ سورہ فاتحہ چونکہ اتنی اہم ہے، سورہ فاتحہ کے الفاظ اس لیے بھی بڑے اہم ہیں کہ انشاءاللہ جب ہم آنے والی یہ 2-3 کلاسز کے اندر پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو تعوذ جو ہم نے پہلے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور سورہ فاتحہ، اس کے الفاظ ملا کر یہ قرآن میں 9000 مرتبہ صرف ان 2 کے الفاظ آتے ہیں۔ اب دیکھیں اعوذ باللہ بھی آپ کو آتا ہے، سورہ فاتحہ بھی آتی ہے، ہم صرف اس کے الفاظ سیکھیں گے، ان کا ترجمہ جو کہ قرآن میں 9000 بار آئیں گے۔ 9000 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن کے 12-13% ہیں، صرف تعوذ اور سورہ فاتحہ کے الفاظ۔ تو یہ سامنے دیکھیے، یہ قرآن میں سے ایک سیمپل میں دیکھیے، یہ سورہ فاتحہ کے الفاظ آ رہے ہیں جو آپ کے سامنے سرخ کلر میں ہوئے میں الذین صراط المستقیم، اللہ باللہ علیہ، اور یہ سارے ولا۔ تو ابھی سورہ فاتحہ میں انشاءاللہ ہم یہ الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور بھی زیادہ توجہ سے بیٹھیے کہ تھوڑی سی محنت اور بہت زیادہ فائدہ۔ تو آج ہم جو سیکھیں گے انشاءاللہ اس کی ابھی تلاوت کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں بلکہ ہم اس کو۔ آئیے میرے ساتھ آپ سب بھی سنیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الحمدللہ جی، قرآن پاک کی ہم نے یہ جو سورہ فاتحہ آج شروع کر رہے ہیں اس کی ہم نے تلاوت سنی. جو آیات آج ہم انشاءاللہ کریں گے اس حوالے سے تعوذ اور سورہ فاتحہ کی. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے تعوذ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کی دہرائی بھی آج الحمدللہ ہم کچھ دیر پہلے کر چکے ہیں. تو آگے بڑھتے ہوئے اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، ٹھیک ہے جی. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے، آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر الفاظ کو نیچے آپ کے سامنے بریک کیا جاتا ہے، اس پر آپ سب نے توجہ کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو، تو آئیے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھتے ہوئے پہلا ہی جو اس کا لفظ ہے بی اور اسم، یہ ہم نے لفظ کو بریک کیا. کل کی کلاس میں ہم یہ سیکھ چکے کہ عربی میں بہت سے الفاظ جو ہیں وہ دو اور تین الفاظ کو مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر ہمیں انہیں بریک کرنا آتا ہے، جوڑنا آتا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو بے اسم جو ہے یہ ہے بی اور اسم، ٹھیک ہے. ہم نے کل اعوذ باللہ میں بھی پڑھا تھا، باللہ بی اللہ، اس میں بھی بسم اللہ. تو بی سے اسم، نام سے، کس کے نام سے؟ اللہ کے. بسم اللہ بھی اسم آپ کو پتہ ہے نا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے آسان ہے ہمیں یاد رکھنا. اسم نام کو کہتے ہیں. اسم کی جمع کیا ہے؟ اسماء. اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہم کہتے ہیں اسماء الحسنی، خوبصورت نام، بہترین نام. اللہ کے ناموں کے لیے کہتے ہیں نا ہم اسماء النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام. تو اس سے آپ اس کو یاد رکھ لیں. یہ دونوں مل کے قرآن میں 40 بار تقریباً 39 ٹائمز آتے ہیں. تو اسم، نام، اسماء زیادہ ناموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسماء الحسنی، اللہ کے بہترین نام. اگلا لفظ ہے رحمان. اگلا لفظ کیا ہے؟ رحمان. رحمان کا جو لفظ ہے نا، اور عربی میں اس وزن پر آنے والے الفاظ جیسے رمضان، جیسے غضبان، جیسے عطشان، یہ سارے لفظ جن میں یہ آواز آئے، اس میں جوش اور شدت کا اظہار ہوتا ہے. کس کا اظہار ہوتا ہے؟ جوش کا اور شدت کا اظہار ہوتا ہے ان الفاظ میں. میں پھر ایک دفعہ آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کے الفاظ جیسا کہ رحمان ہے، رحمان، اور اسی وزن کے دوسرے الفاظ غضبان غضب سے ہے، شدید غصہ. عطشان، عطش ہے، شدید پیاس. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں شدت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، شدت کا. تو آج تک تو ہم صرف یہ پڑھتے رہے نا کہ ہم جب بھی پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. اب یہ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن آج آپ ایک بڑی خاص بات سیکھنے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ نے توجہ سے سننا اور یاد بھی رکھنا ہے کہ عربی کے ایسے الفاظ جس میں رحمان اس طرح کے وزن پائے جائیں، ان میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، شدت کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے جب ہم کہیں تو اس کا مطلب اصل میں رحمان کا جو ہے وہ خاص طور پہ کیا ہے؟ وہ پرجوش رحمت والا ہے. پرجوش، بہت رحمت، والیوم میں زیادہ، بہت زیادہ رحمت جو ہے وہ ہے. تو انٹینسلی مرسیفل، انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ انٹینسلی مرسیفل، مچ ان والیوم، بہت مہربان. اب دیکھیں رحمان اور رحیم دونوں کے اگر آپ غور کریں نا روٹ لیٹر، تو وہ را ہا میم ہے. تو ویسے تو ایک ہی اس سینس سے بنتے ہیں یہ، لیکن ہم اس کو جو اس میں بات خاص طور پہ یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ رحمان والے میں شدت پائی جاتی ہے، پرجوش رحمت والا. کیا ہے؟ پرجوش رحمت والا، رحمان. اور رحیم میں کیا پایا جاتا ہے؟ اب یہ ذرا توجہ کریں. رحیم میں پایا جاتا ہے مسلسل کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کا مسلسل ہوتے رہنا، کسی چیز کا مسلسل ہوتے رہنا. تو اس میں تسلسل کا اشارہ ہے. یعنی الفاظ جیسے ہوں گے کریم، اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق والا. تو ایسا شخص جو پہلے گالیاں دیتا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے اچھا بنا، پھر الٹے کام شروع کر دیے، تو وہ کریم نہیں ہے.
کریم کون ہے؟ جو مسلسل پہلے بھی اچھے اخلاق تھے، اب بھی ہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق رہیں گے. جمیل جو مسلسل خوبصورت رہے. علیم مسلسل علم رکھنے والا، تو وقتی علم نہ ہو، کچھ دیر کے لیے نہ ہو، تو اس کو، اس تسلسل کو کہتے ہیں. تو اب رحیم کا مطلب کیا بن جائے گا؟ اب رحیم میں جو رحم ہے وہ کون سا رحم ہے؟ مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. تو آج آپ نے ایک بڑی زبردست چیز، آپ بڑے سالوں سے، ہم ہمیشہ سے بچپن سے ہم لوگوں کو پیرنٹس نے رٹایا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا، کہ رحمان بہت مہربان، رحیم رحم کرنے والا. آج عربی کے کانٹیکس میں آپ کو، ہم سب کو پتا چلا کہ رحمان ہے شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم جو مسلسل رحم کرتا جائے، جو کیا کرے؟ مسلسل رحم کر جائے، جس کی رحمت یہ نہیں ہے کہ وقتی ہے یا جو کبھی رحمت کو روک لیتا ہے. تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہے ہم سب کے اوپر. ٹھیک ہے جی. سو اب میں، آپ سب مجھے اب چیٹ باکس میں بتائیے، میں نے چیٹ باکس انیبل کیا ہے، کہ آپ ان کو دونوں کا مطلب سمجھ آ گیا، رحمان اور رحیم، اور ان کا فرق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ذرا مجھے فرق بتائیں، آپ چیٹ باکس میں فرق لکھیں، چیٹ باکس میں آپ فرق لکھیں. جی ماشاءاللہ، سب کو سمجھ آ گیا، ویری گڈ. رحیم میں شدت نہیں ہے سسٹر، رحمان میں شدت ہے، رحمان میں شدت ہے. رحمان میں پھر ایک دفعہ آپ سب کو بتا رہا ہوں، رحمان میں شدت ہے. جی، رحمان میں شدت ہے، اور جی بالکل ٹھیک ہے. اوکے. رحمان پرجوش رحمت والا، رحیم مسلسل رحمت کرنے والا، کانسٹنٹلی، ہاں کنٹینوسلی رحمت کرنے والا. ماشاءاللہ، بہت خوب. تو آئیے اب آپ سے پھر گزارش کروں گا، آپ چیٹ باکس کو چھوڑ دیں، میں اس کو ڈسیبل کرتا ہوں، ہم واپس آ رہے ہیں سبق کی طرف. جی. سو رحمت کے جوش کو، اب جو مزے کی بات ہم سب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اب برائے مہربانی بلا وجہ ریز ہینڈ نہیں کریں، آپ کی مہربانی ہوگی. حمزہ اگر میرے ساتھ مجھے سن رہے ہیں، حمزہ، محمد حمزہ، آپ اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ کو میں کو ہوسٹ کے رائٹس دے رہا ہوں. آپ برائے مہربانی جو بھی ریز ہینڈ ہو رہے ہیں ان کو آپ لوور ہینڈ کرتے جائیے. ٹھیک ہے. سو جی، تو آئیے ذرا جو مزے کی بات ہم سب نے آج یہاں پر سیکھ رہے ہیں خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ آپ اب یہ جو ہے اللہ کی رحمت کا جوش ہے، اللہ کی رحمت کا کیا ہے؟ جوش ہے. اس کو ضرب دیجئے اللہ کی رحمت کی بارش جو مسلسل ہو رہی ہے، مسلسل جوش بھی اور مسلسل بھی، تو کیا زبردست چیز بنے گی. رحمت کے جوش کو رحمت کے تسلسل سے ضرب دے دیا جائے تو کیسی خوبصورت رحمت چل رہی ہے. آئیے ذرا اس نظریے کو، اللہ سے فوری دعا میں کیا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس رحمت کا حصہ بنا لے. رحمت والا ہے اللہ، ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا ہے اللہ، محبت سے خیال رکھنے والا ہے اللہ. اللہ کی رحمت کو محسوس کریں، اللہ کی رحمت کو اپنے ارد گرد. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، آنکھیں دی ہیں، یہ کان، یہ دماغ، یہ ہاتھ اور پاؤں، کیا کیا خوبصورت چیزیں دی ہیں، ماں باپ، رشتہ دار، ساتھی، دوست، زمین، آسمان، ہوا، پانی، کھانوں کا انتظام. یہ وہ پرجوش رحمت اور تسلسل سے رحمت کرنے والا دے سکتا ہے. اب جب کبھی ہم بسم اللہ پڑھیں تو اس چیز کو اپنے ذہن میں لائیے کہ یہ سب چیزیں جو ہے، آپ کو یوں نہیں لگتا کہ ساری کائنات آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنا مہربان ہے وہ رب. اس کانسیپٹ کو ہم سمجھیں، ہر چیز ہمارے ارد گرد گھما دی ہے. پانی کی ایسی خوبصورت نعمت پیدا کی ہوئی ہے ہمارے ارد گرد. آپ دیکھیں، کھانے کی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دوست احباب، یہ خوبصورت آنکھیں، دیکھنے کا کام، یہ سننا، اور اللہ کی نعمتوں کا آپ ہم سب تو بیٹھے اللہ کے فضل سے اللہ ہی کے کلام کو سیکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اب آپ ذہن میں لائیے، رحمان ہے اور رحیم ہے، بہت مہربان ہے اور مسلسل رحم کیے جا رہا ہے. تو کیسا مزہ آئے گا آپ جب آپ اس کو پڑھیں، جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کامیاب انسان کی عادتوں میں سے کل ہم نے پڑھا تھا سیفٹی فرسٹ، تو آج پڑھیے پرفیکٹ سٹارٹ. پرفیکٹ سٹارٹ،
ہر کام سے پہلے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ پرفیکٹ سٹارٹ کیا اس کا؟ بسم اللہ پڑھیے، اور اس پورے یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کہ اللہ وہ رحمان رحیم ہے، بسم اللہ پڑھیے، انشاءاللہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ تو ہم جس قدر اللہ کی صفات پر غور کریں گے اتنا ہی ہم یقین کریں گے، اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا زیادہ اثر ہوگا۔ تو اللہ کو کسی موقع پر مت بھولیے، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، تو آزمائش کا موقع ہو خاص طور پر، اس میں بھی اللہ کو یاد رکھیے۔ تو یہاں ایک خاص جو عادت آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو اتنا رحمان الرحیم ہے، اتنا رحمان الرحیم ہے، ہمیں اچھا گمان بھی رکھنا ہے۔ تو رحمان الرحیم سے دو اچھی عادتیں ہم سیکھ رہے ہیں بسم اللہ سے پہلے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فوری طور پہ پہلی پرفیکٹ سٹارٹ، دوسرا پازیٹیو تھنکنگ، اچھا گمان اللہ کے بارے میں۔ اور اللہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ بندے کے گمان کی مانند ہے، تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے کہ انشاءاللہ وہ رحمان الرحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے، وہ ہماری میری ضرورتوں کا خیال رکھے گا، ان کو پورا کرتا ہے۔ تو اچھا گمان رکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ آپ کو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا انشاءاللہ، خوشی ہوگی، کامیابی، آپ صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ۔ اب دیکھیں، ایک مغرب کا کانسیپٹ ہے پازیٹیو تھنکنگ کا، ویسٹرن کانسیپٹ ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کر کے لائے ہیں۔ ہم سارے ٹریننگ میں لوگوں کو بتاتے ہیں جی اچھا سوچیں، اچھا سوچیں۔ لیکن یہ جو اسلامک کانسیپٹ آف ہے نا پازیٹیو تھنکنگ، اٹس مچ مچ بیٹر۔ کیوں؟ یہ آپ کو زیادہ سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، یہ سوچ دیتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو میرے لیے، جو مسلسل اور بے تحاشا رحمت والا ہے، تو وہ میرے بارے میں اچھی پلاننگ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس ذہن کے ساتھ آپ اس کو رکھیے، اور وہ سن رہا ہے مجھے۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے، آپ کی سوچ کو جانتا ہے وہ، آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تو میرے حق میں بہتر کر دے۔ اللہ اس چیز کو جانتا ہے۔ کوئی اور دنیا میں مجھے بتائیں کوئی جانتا ہے؟ آپ جتنا مرضی پازیٹیو تھنکنگ کر کے دیکھ لیں، تو جتنی دل کی تسلی آپ کو اس میں اور کسی چیز میں نہیں۔ سو الحمدللہ، اب آپ تصور سے، دعا کر کے، احساس کے ساتھ، وہ جو ماڈل ہم نے سیکھا ہوا ہے اس سے اب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھیے، اس کے ترجمے پہ غور کیجئے، اس کے الفاظ جو ہم نے سیکھے ان پر توجہ کیجئے، اور علم، یاد رکھیں علم کا معنی آپ کو آ گیا ہے یا نہیں ابھی؟ ہاں، اکتب، علم، جی سکھائیے، بالکل ایگزیکٹلی، اور لکھیے۔ تو جی اب آپ مجھے چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کون سی دو عادات سیکھی ہیں بسم اللہ کے اندر؟ کامیاب انسان کی، سکسیسفل انسان کی کون سی دو عادات جو ہیں ان پہ بھی ہم نے بات کی ہے؟ ماشاءاللہ، بالکل پرفیکٹ سٹارٹ اللہ کا نام لے کر، اور پازیٹیو تھنکنگ، یس، گریٹ، بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ ذرا خاموشی سے ایک دفعہ اس کو، جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو پڑھیے، اس پر غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ علم جب آپ کو کہا جائے، اگر کوئی پاس ہے تو وہ آپ کو سکھائے، آپ اس کو سکھائیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ اونچی آواز میں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی اسم اللہ الرحمن، پرجوش رحمت والا، رحیم مسلسل رحمت کیے جانے والا۔ پھر اس کو تصور میں لے کر آئیں کہ دونوں کو جب ملٹی پلائی کریں تو کیسی رحمت کی بارش ہر طرف برس رہی ہے ہمارے۔ ٹھیک ہے؟ جی آئیے جی آگے بڑھتے ہیں، چیٹ باکس کو چھوڑ دیجئے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ تو الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ تو سب سے پہلے لفظ ہے الحمد، الحمد، یہ بھی الف لام لگا ہوا اور حمد اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے ہمیشہ کے لیے یہ معنی یاد رکھ لینا ہے کہ جو لفظ الحمد ہے اس میں دو چیزیں شامل ہیں، اس میں دو چیزیں شامل ہیں۔ الف لام سے ہمیں پتہ چلا تمام، سب کی سب، ٹھیک ہے؟ اور حمد کے معنی ہمیشہ ہوں گے، دو چیزیں ہوں گی، تعریف اللہ کی
اور اللہ کا شکر. تعریف اللہ کی، اللہ کا شکر. الحمد، تو چونکہ ال لگا تو تمام تعریفیں، ہر طرح کی تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کا شکر بھی. ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں کہ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد کا مطلب تمام تعریفیں اور شکر، دو چیزیں اس میں آتی ہیں. یہ قرآن میں 43 ٹائمز آئے گا، 43 مرتبہ. تو اگر ہمیں اس کا مطلب آتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد پورے اس کو ذہن میں رکھیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور شکر. الحمد للہ. للہ کو جو ہے بریک ڈاؤن کرتے ہیں ہم. للہ، اس میں لام ہے اور اللہ ہے. اور یہ جو لام ہے نا، لی، یہ بڑا امپورٹنٹ لام ہے، یہ بڑی جگہ آنا ہے، اس لیے ذرا ذہن میں رکھیے. لیے، کسی کے لیے. ٹھیک ہے، کسی کے لیے. للہ 149 ٹائم تو قرآن میں آئے گا یہ اللہ کے ساتھ جڑ کے نا، للہ. اور بھی بڑی جگہ پہ آئے گا للذینہ، اور بھی بہت جگہوں پہ. تو للہ، اللہ کے لیے. تو ہم نے کہا تھا الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے جو رب ہے، رب. اچھا، رب کا بہت خوبصورت مطلب ہے. ہم عام بولتے رہتے ہیں اے میرے رب، رب پالنے والا، لیکن ذرا اس پر توجہ غور کیجئے کہ کس کو پالنے والا، کس کی پرورش کرنے والا؟ ذرے ذرے کو پالنے والا، کروڑوں خلیوں کو پالنے والا، ہر پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا. ہمیں یہ آکسیجن نہ ہو تو ختم، پانی نہ ہو تو ختم. اور آپ اکیلے نہیں ہیں جس کو اللہ پال رہا ہے. رب کے معنی میں ذرا خاص طور پہ توجہ کرتے ہیں، وہ بہت پوری کائنات کو پالنے والا ہے. تو رب کے معنی ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے، جو کچھ اللہ بندوں کے لیے کرتا ہے. مالک ہے، پروردگار، پالنے والا، حاجت روا ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا، صحت، موت اور زندگی سب نعمتیں دینے والا، ہم مشکلات میں پھنس جائیں تو نکالنے والا، اور اس کائنات کو ہمارے لیے بنانے والا. اس پر ذرا توجہ کریں کہ کیسا رب. ابھی میں آپ سے جب بات کر رہا تھا کہ یوں نہیں لگتا کہ کائنات ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے. ہمیں اللہ، تھوڑی شرم بھی آنی چاہیے کہ اللہ نے تو ہمارے لیے کیا کچھ کیا کہ اس پوری کائنات کو ہمارے لیے بنا دیا. اور آپ خوش بھی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں مسلسل کہ تمام کائنات بنائی ہے، اور وہ لگتا یوں ہے کہ جو آپ کے لیے کام کر رہی ہے، آپ کے لیے چیزیں اگائی جا رہی ہیں. یہ سورج، یہ چاند، ستارے کچھ آپ کو دیکھنے میں خوبصورت لگیں. آپ کو اولاد دینے والا، آپ کا رازق، بچپن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے آئندہ. اور نہ صرف آپ کو، آپ کے والدین کو، ان کے والدین کو، اس سے پہلے، اور آپ کی آنے والی نسلوں کو، سب کو رزق دے گا. وہ ہے رب. اور مخلوقات میں صرف آپ نہیں ہیں یا ہم نہیں ہیں کہ جن کو اللہ رزق دے رہا ہے. وہ رب بہت سی مخلوقات کو رزق دے رہا ہے. کن مخلوقات کو؟ رب العالمین ہے. عالمین، رب العالمین. عالم کا لفظ، عالمین کا لفظ جمع ہے عالم کی. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا عالم بالا، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات. تو اگر یہی دیکھ لیں عالم حیوانات ہے، ہاں، ایک سمندروں کی دنیا ہے، ایک جانوروں کی دنیا ہے، ایک پرندوں کی دنیا ہے. عالم حیوانات، عالم انسان ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم جنات ہے، اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. تو ان سب کا پالنے والا رب العالمین ہے. رب العالمین، للہ رب العالمین، وہ رب ہے. تو اب آئیے اس رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں. پہلا معنی حمد کا تعریف دل سے کرنا ہو. جب آپ چاہ رہے ہیں نا کہ تعریف آپ کے دل سے نکلے تو ذرا رب العالمین پر توجہ کیجیے کہ وہ کون ہے، وہ کس کس کی پرورش کر رہا ہے، وہ مخلوقات کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. اور رب العالمین سے ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ ہم پڑھیں، ہم سیکھیں، اس عالمین کی وسعت کو جانیں. ایک مسلمان کے لیے تو یہ اٹس لائک انسٹرومنٹل ٹو لرن. سیکھنا ہر لمحہ زندگی کے ہر جس بھی سٹیج کے اوپر آپ ہیں اس پر سیکھنا. آپ سائنس پڑھیں، آپ کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں تاکہ ہمیں رب العالمین کی وسعت کا اندازہ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن کچھ پتہ چلے، اور پھر ہم دل سے تعریف کریں کہ یہ وہ خالق ہی ہو سکتا ہے، کائنات بنانے والا، جو میں اسی خالق کی عبادت کروں، میں اسی خالق سے مانگوں جس نے ایسی خوبصورت اور اتنی بڑی کائنات بنائی ہے. تو آپ پڑھیں، آپ کوسمولوجی پڑھیں، آپ آسٹرو فزکس پڑھیں، آپ کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. ہمیں دعوت دیتا ہے یہ لفظ رب العالمین.
کہ اور علم حاصل کریں، ہم اور زیادہ اس کائنات کو ایکسپلور کریں۔ تو عادت نمبر 4، یہ بھی سکسیسفل لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے، مسلسل پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ہم علم حاصل کریں تاکہ ہم دل سے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات کی وسعتوں کو جان پائیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، آپ ایویلیویٹ ضرور کرتے رہیں، احتساب کریں اپنا۔ ہم دنیا کی چیزوں سے، لوگوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کوئی خوبصورت شخص دیکھا، بھئی الحمدللہ کہیں، اس سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم تو یہ بھول جاتے ہیں کہنا، ہاں؟ ہم دیکھتے ہیں بڑے خوبصورت، ہمارے ہاتھ میں اچھا پھل آ گیا تو فوری منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ الحمدللہ، اے اللہ یہ کیسی پیاری چیز ہے، آپ کچھ اچھا چکھیں الحمدللہ، اچھے لوگوں سے ملے الحمدللہ۔ تو یہ اس خالق کو کبھی نہ بھولیں کہ جس نے، تو غور کریں کہ ہم کیا اتنا کہتے ہیں تو اس کا شکر ادا کریں۔ تو 5ویں عادت جو ہے اللہ کے احسانات کو تھینک فل ہونا، تھینک فل۔ اچھے لوگوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ، تو اللہ کے احسانات ایک عام بندے کے لیے بھی ہے کہ اس کا شکر ادا کریں۔ تھوڑا سا کوئی ہم کہتے ہیں تھینک یو، تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، مسلسل کرتے جانا چاہیے اس کا شکر ادا، کہ الحمدللہ کیسی زبردست زندگی دی ہے، کیا پیاری پیاری چیزیں دی ہیں ہمیں۔ تو رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ علم حاصل کیجئے اللہ کی اچھی تعریف کرنے کے لیے، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے بار بار اللہ کے احسانات کو یاد رکھتے ہوئے۔ سو ذرا اس کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پڑھیے 10 سیکنڈز، الحمدللہ رب العالمین۔ چیٹ باکس میں مجھے بتائیے کہ کون سی کامیاب عادتیں ہم نے الحمد للہ رب العالمین سے سیکھی ہیں۔ نہیں، پازیٹیو تھنکنگ یاد رکھیں کہ وہ ہم نے سیکھی ہے رحمان الرحیم سے۔ ہاں، نہیں، یہ میری بہنیں اور بھائی ذرا توجہ سے بات سنیں، یہ آپ سے سوالات بھی بعد میں پوچھے جائیں گے۔ جس جگہ سے جو چیز سیکھی ہے وہیں ذہن میں رکھیں۔ ہم نے بسم اللہ سے 2 چیزیں سیکھی ہیں، وہ الگ ہے۔ تعوذ سے سیکھی ہے، وہ الگ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے ہم نے سیکھا کہ ایک تو علم حاصل کریں اچھی تعریف کرنے کے لیے اللہ کی، نہیں یہاں تھینک فلنس نہیں، ایک ہاں بالکل اچھی، اور دوسری 5ویں عادت جو ہے نمبر 5، دیٹ از تھینک فلنس، شکر ادا کرنا اللہ کا، اللہ کے احسانوں کو یاد رکھتے ہوئے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ آج کے سبق میں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا۔ رحمان الرحیم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے، تو ایک دفعہ پھر اس پہ چیٹ باکس کو ذرا بند کر دیجئے۔ جی، رحمان الرحیم میں ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ بہت مہربان ہے شدت سے، اور رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اللہ مسلسل ہم پہ رحم کر رہا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ موسموں کو لانے کے لیے اللہ نے کیا کیا، زمین کو سورج کے اطراف 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کی رفتار سے، 1 سیکنڈ میں، ذرا توجہ کریں، آپ ڈرائیو کرتے ہوئے کہتے ہیں جی 30 سیکنڈ پر آور، 60 کلومیٹر، 30 کلومیٹر پر آور، 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر گھما رہا ہے۔ میں گھما ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، لیکن ہمیں کوئی دھچکا نہیں لگتا۔ اگر یہ نہ کرتا تو زلزلے اس زمین کو ختم کر کے رکھ دیتے۔ کیا ہر چیز کو توازن کے اوپر رکھا ہوا ہے اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کو بھی ابھی فوری نیت کیجئے کہ ہم نے گھر، آفس، بازار، جہاں پر بھی ہے اس پہ ہم نے رحم کرنا ہے، دوسروں پر رحم کیجئے، ان کے ساتھ محبت سے ان کا خیال رکھیے۔ تو یہ آپ کی 6ٹھی عادت جو ہے، ہم نے الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو الرحمن الرحیم میں 6ٹھی عادت سکسیسفل لوگوں کی کہ وہ رحم کرتے ہیں، وہ محبت کا جذبہ رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ چاہے آپ، اب یہ نہیں ہے آفس میں تو آپ بڑا اچھا رحم کرتے ہیں اور پھر گھر آئے تو بس ساری وہ رحم وہیں پہ چھوڑ کر آگے، نہیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ رکھیں، اور اس میں
لوگوں کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے نہیں کریں. تو اس تصور کے ساتھ اس کو دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ جی، ہم نے آج کے سبق نمبر 2 کا پہلا حصہ جو ہے وہ کر لیا ہے. اب یہاں پر ہم بریک لیں گے. محمد حمزہ اگر میرے ساتھ ہیں، صرف 3 سوالات ہم لیں گے. 3 سوالات جو ریز ہینڈ آپ کریں گے یہاں زوم کے اندر، تو کوئکلی آپ کے 3 سوال لیے جائیں گے. آج کی آپ کی مہربانی یہ ہوگی کہ آپ صرف سبق کے حوالے سے سوال پوچھیں گے ابھی، ٹھیک ہے؟ محمد حمزہ اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ 3 لوگوں کو لے لیں. زوہا ہیں، انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا. زوہا، ان کو لے لیجئے. جی پوچھئے. السلام زوہا علیکم پوچھئے. سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ کون ہے؟ اس کی عربی کیا ہوگی؟ بیٹے ابھی تھوڑی دیر میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی گرامر کا لیسن کرتے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم اس کی عربی دیکھیں گے. اگلا سوال لیجئے حمزہ. اور ہم حمزہ اب اگر آپ مجھے سن رہے ہیں پلیز. محمد حمزہ سر، MUHA میں محمد حمزہ پورا. نہیں بیٹے آپ سے نہیں میں کہہ رہا، محمد حمزہ جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ان سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے سن رہے ہیں اگر. جی سسٹر پارس بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے بتایا تھا کل کہ تاؤس سے ہم سیفٹی فرسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی نمبر 2 جو ہے وہ اس میں آپ پرفیکٹ سٹارٹ لیں گے بسم اللہ سے. اس کے جی بعد بیچ میں بہت کچھ سمجھا سنا، لیکن ایک دم سے جو آپ نے نمبر 6 کا مجھے بتایا ہے کہ رحم کرنا، تو یہ نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 میری سمجھ میں نہیں آیا کیا تھا. اچھا، یہ بہن انشاءاللہ آپ کو PDF فائلز بھی آ جائیں گی. دیکھیں ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت سورہ فاتحہ، تو جہاں جہاں جو جو الفاظ آ رہے ہیں ہم اس سے دیکھتے ہوئے، آپ نے کہا الحمدللہ، اور الحمد میں 2 معنی ہیں، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کا شکر کرنا. آپ مجھے بتائیں کسی کی تعریف کرنے کیسے تعریف کرتے ہیں آپ؟ تعریف کرنے کے لیے آپ کو کیا ہونا چاہیے پتہ؟ آپ کو جب کسی کی کوئی خوبی پتہ چلتی ہے تو پھر آپ تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی خوبیوں کو جانیے پھر اچھی تعریف کیجیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کب شکر ادا کر؟ جب کوئی آپ کی کوئی مدد کرتا ہے، آپ پر احسان کرتا ہے، تو اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں ہم. تو یہ آپ کامیاب لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں یہ سب. تو ایک اچھے کامیاب مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے خالق کو ہر معاملے میں یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح یہ عادات چل رہی ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے جب اکٹھی PDF میں آئیں گی، آپ پڑھیں گی تو اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی. جی ایک سوال اور لے لیجئے. سر طیب وقاص. جی بولیے. بولیے. شائلہ گلفام پلیز آپ پوچھئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے سبق 2 کا حصہ B پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا دہرائی کریں گے کل کے سبق A کی. آج کلاس کے آغاز میں ہم نے اس کی 15 منٹ بہت اچھی دہرائی کی تھی. ابھی صرف 2-3 منٹ میں ہم دیکھیں گے کل ہم نے کیا دیکھا تھا. کل ہم نے ہوا ہم انتا انا انتم نحن من پڑھے تھے. TPI کو ہم استعمال کیا کریں گے، یہ ہم نے بات کی تھی. اور یہ والا ٹیبل ہم نے کیا تھا ہوا، جیسے میں اشارے کروں آپ بھی میرے ساتھ کریں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب.
ان اشاروں سے الحمدللہ ہم نے 1300 کے قریب الفاظ سیکھے تھے. عربی میں ہم نے نیا لفظ سیکھا تھا من. من کا مطلب کون. ابھی کسی نے پوچھا تھا من وہ کون ہے، اس کا سوال بتائیں، تو ابھی سوال بنا لیجئے. من ہوا، دیکھیں یہ عربی بن گئی آپ کی. من ہوا، وہ کون ہے. تو جواب بھی آپ کو آنا چاہیے ہوا مسلم، کیونکہ آپ کو ہوا کا معنی بھی آتا ہے. مسلم ہمیں سب کو پتہ ہے مسلمان کو کہتے ہیں. تو من کا معنی آ گیا، من ہوا، جواب دیں ہوا مسلم. ترجمہ نہ کریں، عربی میں جواب دیں ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انت، اب آپ سے بات ہو رہی ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے انت مسلم، اب آپ کیا کہیں گے، اپنی طرف اشارہ کریں. انا مسلم، آپ سے پوچھا گیا نا آپ کون ہیں، تو انا مسلم. من انتم، آپ سب. من انتم، تو آپ اسی طرح جواب دیں نحن مسلمون. ٹھیک ہے. تو اب آگے دیکھیے، عربی آپ کو بتایا گیا تھا کہ بڑی انٹرسٹنگ زبان ہے، مزے کی. اس میں ایک حرف کا بھی معنی بنتا ہے. تو یہ ہے وا. وا کا مطلب اور، فا کا مطلب پس، اور آ سوال کے لیے ہوتا ہے کیا. اب یہ دیکھیں ہم کیسے فکرے بنا سکتے ہیں. واہوا، اور وہ، وہم، اور وہ سب، وانتا، اور آپ، وانا. انا، انا کو کہتے ہوئے اپنی انا کو گرا دیں. ٹھیک ہے. انا نہیں ہے یہ، آپ کی انا ایگو جو ہے اس کو گرا دیں اور اشارے کریں ساتھ ساتھ. وانتم، اور آپ سب. ونحن، اور ہم سب. اشارے ضرور کرنے آپ نے ساتھ. یہ وا کا ایک پہلا معنی ہم نے سیکھا ہے اور. ٹھیک ہے. اینڈ. فا ہوا، فا ہوا، فا کو لگاتے جائیں ساتھ. فا ہوا، فہم، فانتا، فانا، فانتم، فنحن. تو انشاءاللہ پریکٹس کرتے جائیں. ہم اس کی اتنی پریکٹس کریں گے کہ آپ سب کو یہ اچھا بھی جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ کریں. فکرے، یہ فکرے دیکھیں نا بنتے جا رہے ہیں. عربی کتنی آسان ہے. ابھی ہم نے ہوا ہم سیکھا تھا، ساتھ ہی وا ہوا، فا ہوا. تو قرآن سیکھنا آسان ہے انشاءاللہ. کل نقطہ تعلیم ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بہت طاقتور دماغ دیا ہوا ہے. 100 بلین اس کے اندر سیلز ہیں، 500 ٹائمز فلکر کر رہے ہیں پر سیکنڈ. کیا دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر اس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ ہماری نالائکی ہوگی. تو اس کا اچھا استعمال کیجئے. تو یہ ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے، کچھ اور نئی چیزیں سیکھیں گے، آپ کو اور مزہ آئے گا. اور آج کی کلاس ملا کے ہم 8000 سے زیادہ قرآن میں آنے والے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. تو آج ہم انشاءاللہ گرامر میں مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح عربی میں کیسے سنگولر سے پلورل یعنی واحد سے جمع کیسے بنتی ہے یہ سیکھیں گے. پھر ان کو اشاروں کے ساتھ کریں گے. تو ذرا ٹی پی آئی کو آپ کو پتہ ہے نا، یاد رکھیں کیا کہتے ہیں ہم. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، اور کیا کیجئے، بتائیے. بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. تو ہم اپنے سارے حواس کو اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے استعمال کریں. دہرائی میں پہلے کر چکا ہوں. آگے چلتے ہیں. یہ پہلی چیز آج نئی جو ہم سیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر ذرا آپ کی توجہ چاہیے. اردو میں آپ نے اسم کی تعریف پڑھی ہوئی ہے سب نے، اور وہ یہ ہوتا ہے کسی شے کا نام، کسی چیز کا نام، یا کسی جگہ کا نام. ایسے ہی ہے. اچھا، عربی میں اس میں تھوڑا اضافہ ہے. عربی میں اسم کہتے ہیں کسی شے کا نام بھی، اور صفت بھی اسم ہی کہلاتی ہے. صفت بھی اسم ہی کہلاتی ہے. اردو میں بھی ویسے ہم اسم صفت کہتے ہیں، ہے نا. لیکن انگلش میں دیکھیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایڈجیکٹو، اور اسم ناؤن ہوتا ہے. عربی میں اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسم کیا ہوتا ہے، نام بھی اور صفت دونوں اسم ہی کہلاتے ہیں. آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، اور زیادہ پریشانی ہونا. یہ ہم دہراتے جائیں گے انشاءاللہ، اتنا دہرائیں گے کہ دس ول بی ان یور برین انشاءاللہ. اس کی نشانیاں کیا ہے؟ جب کبھی آپ دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، الف لام کسی لفظ کے ساتھ، الف لام آج ہم نے پڑھا نا الف لام کے ساتھ الفاظ، کل بھی پڑھے تھے، تو سمجھیں یہ اسم ہے. وہ سنگولر بھی ہو سکتا ہے، پلورل بھی ہو سکتا ہے. دو پیش لگی ہوں، دو پیش جنہیں عربی میں کہتے ہیں ضمتین، یا فتح کہتے ہیں نا پیش کو، تو فتح دو لگی ہوں. دو زبر ہوں، دو زیر ہوں. سوری، ضمہ کہتے ہیں سوری پیش کو، اور زبر کو فتح اور زیر کو کسرہ. اینی ویز دو پیش ہوں، دو زبر ہوں، دو زیر. یہ بھی اسم کی نشانی ہے.
ہاں ایک فرق ہے، یا الف لام لگا ہوگا یا ان تینوں میں سے کوئی چیز لگی ہوگی، یہ دونوں اکٹھے نہیں لگیں گے. تو یہ آگے جا کے بھی پریشان، آگے میں انشاءاللہ اس کو آپ کو ہم زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے اسم کو، ابھی بس اتنا ذہن میں رکھیں. پھر اس کی جمع کیسے بناتے ہیں وہ پڑھیں گے. فعل جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کسی کام کا ہونا اور کرنا کا پتہ چلے وہ فعل ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں اس میں بھی، اس میں کوئی فرق نہیں. حرف آپ کو پتہ ہے، حرف جو اسموں کو ملائے اور فعلوں کو ملائے، جو کیا کریں، اسموں کو ملائے اور فعلوں کو ملائے، وہ حرف کہلاتے ہیں. تو یہ بس سادی سی تعریفیں ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. آئیے سب سے پہلے اب یہ کتابن آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کتابن، دو پیش لگی ہوئی ہیں اس پہ. دو پیش سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہے اسم. یہ کیا ہے؟ اسم ہے. لیکن یہ ایک عام اسم ہے، a book، any book، any book، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ لگ جائے الف لام، الف لام، تو وہ خاص بن جاتا ہے. تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص بن جاتا ہے. جیسے انگلش میں ہم آرٹیکل لگاتے ہیں دا، خاص اس کے لیے. تو اور اردو میں نام آ جاتا ہے اس کا جیسے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص ہے. ٹھیک ہے. ہر زبان کا اپنا انداز ہوتا ہے نا، تو عربی میں یاد رکھیں الف لام لگ گیا. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ چیز خاص اور عام دونوں اکٹھا ساتھ لگا دیں. انگلش میں ہم کبھی یہ کہتے ہیں دا آ بک، نہیں کہتے نا. تو جب الف لام لگا تو دو پیش نہیں لگ سکتی، وہ ایک پیش بن جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. جب الف لام لگ گیا تو ایک پیش گر جاتا ہے، ایک پیش رہ جاتی ہے. اب الف لام سے بھی ہمیں پتہ ہے اسم ہے. اگر الف لام نہ ہوتا تو دو پیش سے ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ اسم ہے. ان اینی کیس پتہ ہوتا. دو پیش سے ہمیں یہ پتہ ہوتا یہ کوئی عام اسم ہے. الف لام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ خاص اسم ہے. ٹھیک ہے. تو الکتابن نہیں کہتے ہم، یا تو کتابن یا الکتاب. ٹھیک ہے. کتابن، الکتابو یا الکتاب، عربی میں ہم رک جاتے ہیں آخری حرف پہ. تو یہ چھوٹی سی بات ہم نے سیکھی کہ اسم کی نشانیاں. اچھا، تو اب یہ دیکھیں، اب ہم مختلف الفاظ کو عام کو خاص بنانے لگے ہیں. لفظ مسلمن، مسلمن، مسلمن کو خاص کیسے بنایا؟ الف لام لگا دیا تو وہ بن گیا المسلی. میم کے اوپر سے دو پیش کی جگہ ایک پیش گر گیا، المسلمو. یہ بڑا آسان لفظ ہے، آئی ایم شور آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اردو میں استعمال ہوتا ہے مسلمان کے لیے، مسلم. مؤمنن، یہ اسم تھا، خاص ہونے کے لیے المؤمنو، المؤمنو، ایک پیش گر گیا، الف لام لگ گیا. یہ بھی آپ کو پتہ ہے، ایمان والا. صالحن، صالح نیک کو کہتے ہیں. الصالح، الصالح نیک، خاص کوئی شخص. کافرن، انکار کرنے والا. ٹھیک ہے. الکافر، 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 خاص انکار کرنے والا. مشرکن، المشرک. تو یہاں تک جو بات میں نے کہی ہے، مجھے ذرا چیٹ باکس میں بتائیے کہ اس میں آپ کو کوئی مطلب مسئلہ تو نہیں ہو رہا، کوئی ہم نے صرف کیا کیا، ہم نے ایک تو اسم کی نشانی سیکھی عربی میں. یہ بڑی خاص بات ہے، انشاءاللہ آپ بڑا انجوائے کیا کریں گے اس کو جب آپ قرآن پڑھا کریں گے. تو مسلمن، ہاں عام اور خاص کا فرق آپ کو بتایا کہ جب دو پیش، دو زبر، دو زیر آئیں تو یہ عام اسم ہے عربی میں. الف لام لگ جائے تو یہ خاص اسم بن گیا. تو یہ اب اردو میں عام استعمال ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خاص اسم اور عام اسم جو ہے، اسم نکرہ، اسم معرفہ، کسی مخصوص چیز کی بات کر رہے ہیں. اب اگر قرآن آپ کہتے ہیں تو یہ اسم معرفہ ہے، اور کتاب ہے تو اسم نکرہ ہے. آپ نام لیتے ہیں کاشف تو یہ معرفہ ہے. آپ کہتے ہیں شخص، مرد، تو یہ اینی ویز آپ عربی میں آ جائیں، عربی میں ہم بات کریں. مسلمن، المسلم، مؤمن، المؤمن، صالح، الصالح. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں.
ان کی ہم جمع کیسے بناتے ہیں؟ ہاں، جو شرک کرے وہ مشرک، بالکل ٹھیک ہے. تو اب آگے چلتے ہیں، چیٹ کو چھوڑ دیں، اسکرین پر آ جائیں. اسم کی مثالیں، آخری حرکت کو، اچھا عربی میں یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ آخری حرکت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بعض اوقات لکھی نہیں جاتی سادگی کے لیے. مسلمون کی بجائے مسلم بھی لکھا ہو تو یہ اسم ہی ہے، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. اچھا اس کی جمع کیسے بنتی ہے؟ جمع عربی میں عام طور پر جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آخری جو حرف ہے، جیسے دو پیش ہیں جہاں بھی، تو اس کے آگے ہم واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جیسے مسلم تھا نا، مسلمون، واو نون ڈال دیا اس میں، مسلمن، مسلمون، ٹھیک ہے، واو نون. لیکن جب مسلمن اور مسلمن ہوگا، دو زبر دو زیر ہوں گے، تو واو نون نہیں لگے گا، یا نون لگے گا. کیا لگے گا؟ یا نون. مسلمین دونوں صورتوں میں، مسلمن بھی ہوگا تو مسلمین بنے گا، مسلمن بھی ہوگا تو مسلمین بنے گا. یہ ایک طریقہ ہے، آپ نے یاد رکھنا. اور طریقے بھی ہیں، ابھی یہ طریقہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہم یہ پہلے یہ سیکھیں گے، آسان طریقہ. تو جیسے عام اسم کو ہم بناتے ہیں، ایسے ہی خاص کو بھی کرتے ہیں. اگر لکھا ہوتا نا المسلم، تو پھر ہم بناتے المسلمون، ٹھیک ہے. المسلم ہوتا تو ہم بناتے المسلمون. تو ہم سادگی کے لیے کہہ رہے ہیں مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین، ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیجئے، یہ سب کو اسی طرح ہم مسلمن سے مسلمون، مسلمن مسلمن سے مسلمین، یا نون کا اضافہ. ابھی باقی سب پہ ذرا توجہ کر لیں، خود ہی پڑھ لیں. مومن، جب دو پیشوں والا مومن تھا تو مومنون بنا، واو نون لگا. میں آپ کو یہ اینوٹیٹ کر کے کوشش کرتا ہوں. یہاں دیکھیے، یہ واو نون لگا یہاں پہ. یہاں یہ دو زبریں تھی نا یہاں پہ، یہ، اور یہ دو زیر والا تھا، مومنن، مومنن. تو یہاں یا نون کا اضافہ ہوا آخر میں، پورا حرف اور آخر میں یا نون کا اضافہ، یہ ٹھیک ہے. اسی طرح صالح میں، یہ چونکہ صالح میں دو پیش تھی تو کیا ہوا؟ دو پیش کی وجہ سے یہ دو پیش تھی اس میں، صالح میں، یہ دیکھیں یہ، تو اس میں واو نون کا اضافہ ہو گیا، واو نون کا اضافہ ہو گیا. یہاں صالحن، دو زبر دو زیر، تو یہاں ہو گیا یا نون کا اضافہ، یہ یا نون کا اضافہ، ٹھیک ہے. چل، تو اس طرح سے یہ بن رہی ہے. کافر، کافرون، کافرن، کافرن کا کافرین، مشرکن سے مشرکون، اگر مشرکن یا مشرکن ہوتا تو مشرکین. تو یہ الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی ٹھیک ہے. اسی طرح ہم اس کی الف لام لگ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح جمع بن جاتی ہے. المسلم، المسلمون. اگر المسلمہ ہوتا، زبر زیر ہوتا، یعنی وہ دو زبریں دو زیروں کی علامت تھی نا، تو المسلمین. اگر المسلمون پیش والا ہے تو المسلمون. چلیں آئیے اب ذرا پریکٹس کرتے ہیں اس کی. ہوا مسلم، میرے ساتھ کیجئے، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. تو یہ آپ دیکھیں وہی ٹیبل ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، آپ نے یاد رکھنا ہے. صرف ہم نے مسلم، آپ ہوا صالح بھی کہہ سکتے ہیں، ہوا صالح، ہم صالحون. انت صالح، انا صالح. انتم صالحون، نحن صالحون، کہ ہم سب نیک ہیں. ٹھیک ہے. آئیے آج دو نئے لفظ، کل ہم نے سیکھا تھا من، من ہوا. آج ہم سیکھ رہے ہیں حل. عربی کا لفظ حل، حل کا مطلب کیا، اور نعم، نعم کا مطلب ہاں. نعم کا مطلب ہاں، ہاں میں جواب دینا ہو آپ نے تو نعم. اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، آپ ہم میں جواب دیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں حل ہوا مسلم، حل ہوا مسلم. آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم ہوا مسلم. ہوا مسلم تو آپ کو پہلے ہی پتا تھا نا، ہوا مسلم. ہم نے حل لگایا، سوال حل، کیا وہ مسلم؟ حل ہوا مسلم. آپ جواب میں کہہ رہے ہیں نعم ہوا مسلم. حل ہم مسلمون، نعم ہم مسلمون. اب ذرا ٹرکی بات آنے لگی ہے، یہاں کانورسیشن شروع ہو جاتی ہے نا، گفتگو.
हल अंत मुस्लिम, हल अंत मुस्लिम। अब आप क्या जवाब देंगे? हल अंत मुस्लिम, तो आप जवाब देंगे नाम अना मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम। आपसे पूछा जा रहा है डायरेक्ट। जब किसी के बारे में बात होती है तो जवाब भी उसके बारे में होता है। जब आपके बारे में बात हो रही है तो फिर आप अपनी तरफ करके जवाब देंगे नाम अना मुस्लिम। अगर मैं आप सबसे कहूं हल अंतुम मुस्लिमून, हल क्या, अंतुम आप सब, मुस्लिमून मुसलमान हैं, नाम नहनु मुस्लिमून, नाम नहनु मुस्लिमून, अपनी तरफ हम इशारा करेंगे। ठीक हो गया? इसमें तो मुश्किल नहीं थी। आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं। अरबी बोलचाल की घर में जो है ना आपने प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है? आज का नुक्ता तालीम बहुत मजे का है। अल्लाह की नेमत जो दिमाग अल्लाह ने आपको दिया, इसे जाया मत करें। अगर आप इसे यूज करेंगे ये काम करेगा, अगर नहीं करेंगे यू विल लूज इट। हम बेमुश्किल अपना 5% से 25% दिमाग इस्तेमाल करते हैं। आम लोग 5% सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन खाली रहता है ये दिमाग। देखे ना, 3/4 खाली रहता है। आप 60 बरस के भी हो जाए, दिमाग के 3% खुलिए मरते हैं। शैतान बड़ी उम्र, अक्सर लोग कहते हैं ओ मेरी उम्र बहुत ज्यादा है ना, हमारे लिए सीखना मुश्किल है। ऐसा नहीं है, शैतान ये आपको भटकाता है, वो डालता है आपके जहन में अभी दिमाग तो खाली पड़ा है भाई। तो क्या करें? आपका 97% दिमाग बाकी है। वर्जिश कीजिए, दिमाग की वर्जिश, एक्सरसाइज। तो दिमाग की वर्जिश कैसे होती है? और ये जितनी आपकी ज्यादा उम्र है उनके लिए ज्यादा वर्जिश, वरना इसके खुलिए मरने लगेंगे, आपको भूलने लगेगा, आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। तो कुरान के लिए कीजिए वर्जिश, कुरान के जरिए कीजिए, वर्जिश कीजिए, खास रहमत भी होगी साथ। आप कुरान पढ़िए, सीखिए, इस कोर्स को अपना जबरदस्त दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई आपको कहे, मैं अगर आपको कह दूं आप गब्बी ज़हन है, आपका दिमाग काम नहीं करता, तो कैसे महसूस? छोटे से बच्चे को आप कहें तो आगे से क्या कहता है बच्चा? जी नहीं, ऐसा नहीं है ना? तो क्या हमने क्यों खुद को कहा है कि कुरान नहीं सीख सकते? हमारा दिमाग, हम बूढ़े हो गए हैं, मुश्किल होगा, ये पता नहीं कौन सीखता है। बिल्कुल नहीं कहिए, शैतान की बिल्कुल नहीं सुनिए। वो आपको कह रहा है कि कुरान सीखना मुश्किल है। जब भी ये ख्याल आए कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 27 अल्फाज सीखे जो कुरान में 8638 बार आए हैं। अपने होमवर्क याद लीजिए, कुरान तिलावत कीजिए, आपको PDF भेजा जाता है, उससे पढ़िए। मैं इंशाल्लाह, आज हमारी चूंकि इस हफ्ते की आखिरी क्लास है, बहुत सी चीज़ें आपको आएंगी। आपका रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा फॉर्मल रजिस्ट्रेशन का, अब आपने उस पर रजिस्टर्ड भी होना है। होमवर्क आएगा, वीडियोज आती रहेंगी आपको, इसको सुनिए, दोस्त बनाइए जिनके साथ डिस्कस कीजिए, नमाज में पढ़िए, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको कुरान सीखने की तौफीक अता फरमाए। आप उस्ताद बनिए, सिखाइए। जब आप सिखाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। असल में हमारी कुछ ही देर में अगली क्लास है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको ख़त्म कर लें वक्त पर। सिखाइए, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ट्रेनिंग इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।